راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر اور آپ سبھی سامعین کا من پسند پروگرام راہ زندگی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ سدا بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں اور ہمیشہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں رقص کرتی رہیں، آمین۔ سامعین، انسان ہوتے ہوئے اکثر اوقات ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں اور باقی سارے لوگ ہم سے کمتر ہیں، اور ہم اپنی اس سوچ پر قائم بھی رہتے ہیں، چاہے بہت دفعہ یہ سوچ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی تعلق سے ایک استاد نے اپنے طالب علموں کو سکھانے کے لیے وائٹ بورڈ پر ایک لائن کھینچی اور ان سے کہا کہ آپ کو اس لائن کو چھوٹا کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس لائن کو چھونا نہیں ہے۔ سارے طالب علم بڑے ہی حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ ان میں سے ایک طالب علم نے استاد سے کہا کہ سر، اس لائن کو چھوٹا کرنے کے لیے تو ہمیں اسے مٹانا پڑے گا، اور یوں انہوں نے اس لائن کو ایک طرف سے تھوڑا سا مٹا دیا اور وہ لائن چھوٹی ہو گئی اور وہ اس کام کو کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اب استاد نے کیا کیا کہ اس نے مارکر پکڑا اور اسی لائن سے لمبی ایک اور لائن کھینچ دی اور یوں انہیں دکھایا کہ دیکھیے، ہم اس لائن کو چھوئے بغیر بھی اسے چھوٹا کر سکتے تھے، اس سے بڑی لائن کھینچ کر۔ اور یوں اس سے بڑی ہی خوبصورت سی بات سیکھنے کو ملی کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو نقصان ہی پہنچائے، ان کی شہرت کو، ان کی شخصیت کو داغدار کرے، انہیں بدنام کرے، ان پر تنقید کرے، بلکہ ہم اپنی شخصیت کو اس سے زیادہ بہتر بنا کر، اپنی کمیوں پر کام کر کے، سچائی پر قائم رہ کے اور دوسروں سے زیادہ محنت کر کے بھی آگے نکل سکتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ایک اچھا راستہ اپنا کر ترقی کر سکتے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں خدا تعالیٰ کی آواز جو ہمیشہ ہماری عقل کو روشن کرتی ہے اور ہمیں درست راستہ بتاتی ہے۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی۔ خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ تلاوت کلام مقدس ہم سن رہی تھی اور خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہو اس کی بزرگی اور وفاداری کے لیے، رحیم اور مہربان ہونے کے لیے۔ آئیے پھر اسی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے مل کر آج کا بابرکت حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ مضبوط میرا دل ہے، مضبوط میرا دل ہے، شوقت نال گاواں تعریف اپنے رب دی، تعریف اپنے رب دی، تے حمد میں سناواں، مضبوط میرا دل ہے۔
बड़ा ही खूबसूरत सा हमदिया गीत हम सुन रहे थे। और अभी आप सभी मार्च के महीने की इनामी मुकाबले का सवाल नोट फरमा लीजिए। आपको इस सवाल का जवाब लिखकर हमें भेजना है 15 मार्च तक, और 23 मार्च के प्रोग्राम में आपकी तरफ से भेजे गए जवाबात को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और इसके साथ साथ विनर्स का भी अनाउंस किया जाएगा। सवाल ये है कि तहरीक पाकिस्तान की उन खातून का नाम बताइए जिन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अजलास में शिरकत की। आपको उन खातून का नाम भी बताना है और उसके साथ साथ अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी सी बात भी तहरीर करनी है। तो जरूर इस इनामी मुकाबले का हिस्सा बनिए और 15 मार्च तक हमें इसका जवाब भेजिए। आप में से जो 3 सामईन इनाम के हकदार करार पाएंगे, कुरा अंदाजी के जरिए से उन्हें जरूर इनाम से भी नवाजा जाएगा। मैं आपको प्रोग्राम राह जिंदगी का पता नोट करवाई देती हूँ ताकि आप हमसे राबते में रह सके। मुख्तलिफ तरीकों से मैसेजेस भेजकर और खूबसूरत से इंतखाबात भेजकर आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। तो आप हमें खत भेजने के लिए पोस्टल एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फोन कॉल और SMS कीजिएगा। व्हाट्सएप के लिए भी आप यही नंबर इस्तेमाल करेंगे 0316747655। फेसबुक ID है PCRM फैसलाबाद और यूट्यूब चैनल भी है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। सामाइन, आइए अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए लिए चलती हूँ आपको मेरे और आपके मनपसंद और बहुत ही बाबरकत से सिलसिले ड्रामा चिरागे राह की जानिब। और चिरागे राह की पिछली किस्त में हमने जाना था कि हजरत यशुआ वफात पा चुके हैं और फिर यूं हुआ कि उनके बाद काजियों का निजाम शुरू हो गया। और इसी ताल्लुक से आज हम काजी अहूद के हालाते जिंदगी के ताल्लुक से ही ड्रामा चिरागे राह में जानेंगे। तो आइए फिर मिलकर इस किस्त को सुनते हैं। कुबरा बहन। कौन है भाई? मैं हूँ अहूद। आ जाओ अहूद, दरवाजा खुला है। अब तो सूरज भी डूब गया है बहन, तुम अभी तक चक्की पीस रही हो? अहूद भाई, बेवा मेहनत नहीं करेगी तो जिंदा कैसे रहेगी? इधर यहाँ चारपाई पे बैठो। कुबरा, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि ये बेवा का लफ्ज छोड़ दो। क्यों, मैं बेवा नहीं हूँ? वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या? ऐसे मुझे वो सारा मंजर याद आ जाता है कि कैसे तुम्हारे खावंद को मदयानी बादशाह जलून के सिपाहियों ने बाजार में हमारे सामने कत्ल कर दिया और हम सब बेबस खड़े देख रहे थे। मुझे रोना आता है अपनी इब्रानी कौम की बेबसी। बस अहूद, तुम्हारे रोने से क्या होगा? मैं ही क्या, सारी कौम पूरे 18 साल से इसी चक्की में पिस रही है। काश मैं अपनी कौम के लिए कुछ कर सकता। अहूद, आज फिर मौलवी सिपाही क्या ऐलान करते फिर रहे थे? बादशाह जलून ने फिर हुक्म दिया है कि हम इब्रानी लोग उसके हजूर हदिये लेकर जाएं। अभी तक यहीं फिर रहे हैं। खुदाया हमारी मदद कर, हमें इस जालिम बादशाह से छुड़ा ले। अब तो पूरी कौम तेरे आगे मिन्नत करती है। कुबरा, खुदा हमारी मदद तब ही करेगा जब कौम अपनी बदकारियों को छोड़ देगी। काश अहूद, खुदा हमारी कौम को सीधी राह दिखाए। मुझे ना मारो, मैं मर जाऊंगा। हाय, मैं मर गया। ओह, ये आवाजें कैसी हैं? इब्रानी होकर मुआबी अफसर के सामने से गुजरता है। बदतमीज, मैं तुम्हारा गोश्त निकाल दूंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुआबी सिपाही हमारे आदमी को मार रहे हैं। चलो आओ दरवाजे पर चलकर देखते हैं। चलो चलिए। ये है मुआबी जर्नैल के रास्ते में आने की सजा। मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। छोड़ दो मुझे, मुझे ना मारो, मैं बेकसूर हूँ। जालिम कितने जुल्म ढाते हैं हमारी कौम पर। कुबरा बहन, मैं चलता हूँ। ये सब कुछ मुझसे नहीं देखा जाता।
بادشاہ نے اعلان کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو بھیجنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ سنو لوگوں، آپ لوگوں نے بادشاہ اجلون کا اعلان سنا ہوگا، جس کے مطابق ہم سب بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں مواب کے بادشاہ اجلون کے ہاں تحفے بھیجنے پڑیں گے۔ ہم تو پہلے ہی اجڑ چکے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری فصلیں اور ہمارے جانور تو پہلے ہی وہ لوگ لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو بھیجنا پڑے گا۔ بزرگوں کی بات تو ٹھیک ہے، اور جائے گا کون؟ بزرگ نتنیل لے کر کون جائے گا تحفے؟ میں بادشاہ جلون کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہوں بزرگ نتنیل۔ بنیامینی جیرا کا بیٹا اہود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کوئی اور ہے جو اس کے ساتھ جائے؟ میں اہود کے ساتھ جاؤں گا۔ میں بھی تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تم لوگ اپنے اپنے ہدیے میرے گھر پہنچا دو تاکہ ہم جلد از جلد اہود کے ہاتھ بادشاہ کی نظر کر سکیں، ورنہ ہم سب جان سے مارے جائیں گے۔ واہ، کیا تلوار بنائی ہے یقین تم نے؟ اہود، تلوار تو تمہارے پاس پہلے ہی سے موجود تھی، یہ دو دھاری کس لیے بنوائی ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ میں بادشاہ جلون کے دربار میں ہدیے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ تو مجھے پتا ہے، میں کل وہیں تھا جب تم نے اپنے آپ کو جانے کے لیے پیش کیا تھا، لیکن میں تو اس تلوار کی بات کرتا ہوں۔ یہ اپنی قوم کی بے بسی کا علاج ہے بھائی، ہم کب تک موابیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہیں گے؟ میں سمجھ گیا ہوں تمہاری بات، لیکن ایک بات یاد رکھو اہود۔ وہ کیا؟ تمہاری ذرا سی غلطی کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑے گی۔ یقین تم نے مجھے تلوار بنا دی، شکریہ۔ رہی بات قوم کو سزا ملنے کی، وہ دن اب پورے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، جانے کے لیے مجھے تیاری بھی کرنی ہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ اہود، خدا حافظ۔ جوان خون ہے، ہر بات کو جذباتی انداز میں سوچتا ہے۔ چلو خیر۔ وزیر اعظم۔ جی بادشاہ سلامت اجلون۔ مواب کی سلطنت کتنی بڑی ہے؟ قومیں ہمیں ہدیے پیش کرتی ہیں۔ وزیر اعظم، وہ ہدیے تم نے شاہی محل خانے میں رکھوا دیے تھے؟ جی بادشاہ سلامت، اسی وقت میں نے۔ اور وہ عبرانی لوگ جو ہدیے لائے تھے؟ جہاں پناہ انہیں میں نے واپس بھیج دیا تھا۔ بہت ٹھیک۔ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ کہو دربان، کیا بات ہے؟ جہاں پناہ، وہ لوگ جو ابھی ہدیہ دے کر گئے تھے، ان کا سردار اہود پھر آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ ابھی تک یہاں ہے؟ نہیں بادشاہ سلامت، کہتا ہے جلجھال سے واپس آیا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ بادشاہ سلامت اپنے خاص کمرہ میں وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، وہ کہتا ہے ضروری کام ہے۔ اب اسے کیا کام ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت سے؟ اسے اندر بھیج دو دربان۔ کیا یہیں بھیج دوں بادشاہ سلامت؟ ہاں، یہیں کمرے میں بھیج دو۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں ابھی بھیجتا ہوں۔ مواب کے بادشاہ کی سلامتی ہو۔ کہو عبرانی، کیا بات ہے؟ کیا ضروری کام ہے کوئی؟ بادشاہ سلامت، میرے پاس آپ کے لیے خدا کا ایک خاص پیغام ہے۔ خدا کا خاص پیغام؟ وہ کیا ہے؟ بیان کرو۔ نہیں بادشاہ سلامت، میں علیحدگی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، میں چلتا ہوں، مجھے شہر میں کچھ کام ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں بتاؤ کیا پیغام ہے؟ ٹھہرے بادشاہ سلامت، میں ذرا دروازہ بند کر لوں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں ظالم اجلون۔ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نہیں، اپنی تلوار پیچھے کرو۔ میری قوم کو 18 سال سے غلامی میں رکھنے والے بادشاہ نہیں،
ہو گیا کام. مجھے اب نکلنا چاہیے. کھڑکی کے راستے کود جاتا ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے. اجلون بادشاہ کی موت کے بعد اہود نے خدا کی امت کے لوگوں کو ساتھ لے کر موابیوں پر چڑھائی کر دی اور ان کو شکست دے کر سارے علاقہ کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اور پھر 80 برس تک خدا کی امت امن و امان سے اس ملک میں رہتی رہی۔ ڈرامہ چراغیرہ ہم سن رہے تھے، اور بے شک جب ہم خدا تعالیٰ کے تابع رہتے ہیں، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو پھر بڑے سے بڑے لوگ بھی، بادشاہ بھی ہمارے سامنے زیر ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ فقط شرمندگی میں ہوتا ہے، ذلت اور رسوائی ہمارا حصہ بنتی ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ہی ہم رجوع کرتے ہیں، خدا تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اور پھر سے ہمیں فتح عطا کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ سبھی سامعین کے لیے بھی ایک بڑی ہی خوشی کی خبر ہے، اور وہ یہ کہ فروری کے مہینے میں جو انعامی مقابلے کا سوال اناؤنس کیا گیا تھا کہ ریڈیو کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے، یہ بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس تعلق سے کہ ریڈیو نے آپ کی زندگی کو کس طرح سے متاثر کیا ہے کوئی دلچسپ بات بھی لکھ بھیجنی ہے۔ تو بہت سارے سامعین نے اس انعامی مقابلے میں حصہ لیا ہے، خوبصورت سی باتیں ہمیں لکھ بھیجی ہیں، اور ان سبھی کا میں نام لینا چاہوں گی جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ ریڈیو کا عالمی دن 13 فروری کو منایا جاتا ہے۔ ان میں شامل ہیں حیدر سید صاحب، ساہیوال سے ان کا تعلق ہے۔ سردار سہیل صاحب نے ہمیں جواب لکھ بھیجا ہے ایبٹ آباد سے۔ ملک اللہ بچائے کھوکھر صاحب مظفر گڑھ سے۔ محمد عبداللہ اور ان کے ساتھ ہیں محمد اسد عبداللہ جھنگ سٹی سے۔ حافظ نعیم صاحب نے بھی انعامی مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ محمد روشن الحمید خان خٹک صاحب، آپ ضلع اٹک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے بھی انعامی مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ ان کے ساتھ ہیں محمد روحان اللہ خان خٹک، محمد رضوان محبوب خان صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لسنرز نے بھی انعامی مقابلے میں حصہ لیا ہے، جن میں شامل ہیں مس سدرا سرور سیال صاحبہ، ارسلان قادر سیال صاحب، محمد ذیشان سیال صاحب، رافیہ سرور صاحبہ، نصرت شمع سیال صاحبہ، اور ان کے ساتھ ساتھ محمد اکرم سیال صاحب۔ ان کے ساتھ اٹک سے تعلق رکھتے ہیں پروفیسر عبدالحمید مجروح صاحب، اور ننکانہ صاحب سے ہی ہیں باسط علی سیال صاحب، مس رخسانہ رخسار صاحبہ، رئیس احمد سیال اور جمشید فاروقی صاحب۔ تو آپ سبھی سامعین نے انعامی مقابلے میں حصہ لیا ہے، سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ دن 13 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ریڈیو کے حوالے سے کوئی دلچسپ بات آپ نے لکھنی ہے، تو بہت سارے سامعین نے اس قدر خوبصورت باتیں لکھ بھیجی ہیں جس میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ریڈیو نے ان کی ذاتی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گی رافیہ سرور صاحبہ کا، جن کا تعلق ہے سیال شارٹ ویو لسنرز کلب سے، ننکانہ صاحب سے، اور آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو نے میری مثبت سوچ میں اضافہ کیا ہے اور روحانی تسکین فراہم کرنے کا سبب بنا ہے۔ بہت خوب لکھا آپ نے رافیہ سرور صاحبہ، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوا۔ محمد اکرم سیال صاحب، آپ کا تعلق شارٹ ویو لسنرز کلب سے ہے، ننکانہ صاحب سے۔ آپ نے بڑی ہی دلچسپ بات کہی ہے کہ ریڈیو کا عالمی دن ہی آپ کی سالگرہ کا دن ہے، اور یوں جب ساری جگہوں پر ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے مبارکباد دی جاتی ہے تو آپ کی سالگرہ کی خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تو واقعی یہ تو بڑی ہی دلچسپ اور خوبصورت سی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آپ کی سالگرہ کے بارے میں ابھی معلوم ہوا، تو ہم بھی آپ کو آپ کی سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں محمد عبداللہ اور محمد اسد اللہ صاحب، آپ کا تعلق ہے جھنگ سٹی سے، اور آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو کی وساطت سے ہی مجھے پی سی آر ایم اور فیبا جیسا عظیم دوست ملا ہے۔ تو ایک ہی لائن میں آپ نے ایسی بات کر دی ہے کہ ہمارا دل خوش ہو گیا ہے اس بات کو پڑھ کر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رئیس احمد سیال صاحب، آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو نے میری زندگی میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں نئے نئے دوستوں سے آشنا ہوا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ
مجھے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے، دوسروں تک انہیں کیسے پہنچانا ہے، اس کی صلاحیت بھی میرے اندر اجاگر ہوئی ہے۔ تو رئیس احمد سیال صاحب، آپ کی یہ بات پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ واقعی ریڈیو کی وجہ سے سارے میزبان اور سامعین اور ساری ٹیم ایک خاندان کا جن کا تعلق ہے، اپنی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے، ایک دوسرے کی باتیں سننے اور محبت کا اظہار کرنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہے۔ اس خوبصورت سے جواب کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مس سدرا سرور سیال صاحبہ، آپ کا تعلق ہے سیال شارٹ ویو لسنرز کلب سے، اور آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو میرے لیے تعلیم کا ذریعہ ہے اور مجھے معلومات کے خزانے مہیا کرتا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ ارسلان قادر سیال صاحب، آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو کی بدولت مجھے نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہے اور میری صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آپ کی یہ بات ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور تقویت کا باعث ہوئی ہے۔ محمد ذیشان صاحب، آپ نے ننکانہ صاحب سے جواب دیا ہے کہ ریڈیو منفی اور غلط روش سے محفوظ رکھ کر معاشرے کے مفید شہری بننے کے گر سکھاتا ہے، اور واقعی ریڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک شخص تک ایسی معلومات فراہم کی جائیں جو اس کے لیے مفید ثابت ہوں اور اسے ایک اچھا شہری بننے میں مدد فراہم کریں۔ باسط علی سیال صاحب، آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی نشریات وہاں بھی باخبر رکھتی ہیں جہاں کسی اور ذرائع کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ شکریہ آپ کا۔ اور مس رخسانہ رخسار صاحبہ، آپ نے کہا ہے کہ جہاں کسی تکنیک کی پہنچ نہیں ہوتی وہاں ریڈیو کی گونج کانوں میں رس گھولتی ہے۔ شکریہ آپ کا۔ پروفیسر عبدالحمید مجرو صاحب، آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے، تربیت اور معلومات فراہم کرتا ہے۔ خوب لکھا آپ نے بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع اٹک سے لکھتے ہیں محمد رضوان محبوب خان خٹک صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ریڈیو علم پھیلانے کا ایک بڑا ہی خوبصورت سا ذریعہ ہے۔ محمد روشان الحمید خان خٹک صاحب، آپ نے ضلع اٹک سے یہ جواب لکھ بھیجا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے سے سامعین کو تلفظ نگاری، جملہ نگاری اور تفریح فراہم ہوتی ہے۔ بہت ہی اچھا ادارہ ہے، شکریہ آپ کا۔ محمد روحان اللہ خان خٹک صاحب، آپ نے کہا ہے کہ دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، برسات ہو، جس طرح کا بھی موسم ہو، ریڈیو لگاتار معلومات فراہم کرتا رہتا ہے، ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ نے بھی، محمد روحان اللہ خان خٹک صاحب۔ اور ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب، آپ نے ریڈیو کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ لطف اندوز کرتا ہے، معلوماتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رسم و رواج کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کرتا ہے، زندگی کو بہتر بنانے کے مختلف طریقے بتاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سردار سہیل احمد صاحب، اور آپ نے بھی ریڈیو ڈے کے حوالے سے دلچسپ باتیں لکھ بھیجی ہیں، جن میں سے کچھ باتوں کو میں شامل کیے چلتی ہوں۔ آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو کی سروس دیہات کے علاقوں میں جہاں پر کوئی اور سروس بعض اوقات فراہم نہیں ہوتی وہاں پہ بھی پہنچتی ہے اور اس کی معلومات دیر پا ہوتی ہے۔ نصرت شمع سیال صاحبہ، آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو کے بارے میں ایک بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی یہ ایک بڑے ڈبے کی شکل میں ہوا کرتا تھا اور پھر وقت کی تھپیڑے کھاتے کھاتے اب ایک چھوٹی سی ڈبیا کی شکل اختیار کر گیا ہے اور پھر سیل فون میں موجود ہے اب کے زمانے میں، اور ہر ایک شخص کی جیب میں پایا جاتا ہے، معلومات فراہم کرتا ہے۔ بڑی ہی خوبصورت سی بات لکھ بھیجی ہے آپ نے نصرت شمع سیال صاحبہ۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں حیدر سید صاحب، اور آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر یا دوران سفر ریڈیو کی نشریات سے مستفید ہوا جا سکتا ہے اور سامعین کے درمیان اور میزبان کے درمیان ایک محبت بھرا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو آپ سبھی سامعین کا بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو کے تعلق سے بڑی ہی خوبصورت سی باتیں لکھ بھیجی ہیں، ہمیں بڑی ہی خوشی ہوئی آپ کی ان باتوں کو پڑھ کر، اور جہاں پر کچھ سامعین نے یہ جواب دیا کہ کس طرح سے ریڈیو نے ان کی ذاتی زندگی کو متاثر کیا ہے، تو اس سے واقعی ہمیں تقویت ملی ہے اور ہمارا یہ جذبہ اور پروان چڑھا ہے کہ ہم کوشش کریں زیادہ اچھی سے اچھی معلومات اپنے سامعین تک پہنچانے کی۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن اندازی کے ذریعے سے انعامی مقابلے میں سے ونر کا انتخاب کیا گیا ہے، تو 3 سامعین کو انعام کے حقدار قرار دیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلے شامل ہیں رافیہ سرور صاحبہ، آپ کا تعلق ہے شارٹ ویو لسنرز کلب ننکانہ صاحب سے، اور دوسرے نمبر پر ہیں محمد عبداللہ اور محمد اسد عبداللہ، جن کا تعلق جھنگ سٹی سے ہے، اور پھر ان کے بعد ہے محمد اکرم سیال صاحب، جن کا تعلق ہے سیال شارٹ ویو لسنرز کلب ننکانہ صاحب سے۔
تو آپ تینوں سامعین کو بہت بہت مبارکباد ہو، اور باقی سبھی سامعین کی بھی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس انعامی مقابلے میں حصہ لیا اور ریڈیو کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت سی باتیں لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہم اس تعلق سے بات کر رہے تھے کہ ترقی کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے والے راستے کا انتخاب ہمیں نہیں کرنا، اور ہمارے ہاں سیاسی نظام ہے، ایک پارٹی کے لوگ دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، خود کو منوانے کے لیے دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، گالی گلوچ تک کرنے پر اتر آتے ہیں۔ تو اگر ہماری سوچ مثبت ہے، ہم دوسروں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، تو اس کا مظاہرہ ہماری اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری اچھی سوچ جو ہے ہمیں اسے عمل میں لے کر آنا ہے۔ ہماری ہر ایک بات سے جب محبت کا اظہار ہوگا تو پھر یہ ساری باتیں خود بخود سب کے سامنے بھی آ جائیں گی، اور لوگ تسلیم بھی کر لیں گے کہ ہم کس حد تک اچھے ہیں اور کس حد تک مثبت سوچ کے مالک ہیں۔ تو آئیے ابھی خدا تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے پروگرام کے اختتام پر مل کر کرتے ہیں دعا۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی محبت وفاداری کے لیے، آپ کی تمام تر نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے لیے۔ خداوند پاک خدا، ہمیں توفیق عطا کیجیے کہ ہم اپنی روشوں پر غور کریں، اور جہاں کہیں ہم غلطی پر ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں یا جان بوجھ کر اس عادت کو اپنائے ہوئے ہیں، خداوند پاک خدا، ہم اس پہ نادم ہوں، آپ کی حضوری میں معافی مانگے اور درست طریقہ کار کا انتخاب کریں تاکہ آپ کو پسند آ سکیں اور دوسروں کی بھلائی اور بہتری کا سبب بن سکیں۔ اپنے تمام تر سامعین کے لیے التجا کرتے ہیں، انہیں اور ان کے گھرانوں اور خاندانوں کو بہت برکت دیجیے، تمام تر مسائل کو دور کر دیجیے، دعاؤں کو قبول فرمائیے، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یاب کیجیے، روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرمائیے، اور اپنے قدرت والے ہاتھ کو ہمیشہ اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھیے، ہمارے ملک پر اور ساری دنیا پر رحم کیجیے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس دعا کو مانگتے ہیں، آمین۔ ابھی آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔